بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف میں درج مختلف واقعات کی ہم بات کر رہے تھے، اور ایسے میں ایک سوال ہوا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بادشاہ ذوالقرنین کون ہے، اور اسی کی داستان ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ ایک بڑا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت طول عرض میں پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑی بادشاہت ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچا ہے جہاں بستی کے لوگ بڑے مظلوم ہیں۔ یہ بادشاہ بہت رحم دل ہے۔ بستی کے لوگوں نے اس سے کہا ہے کہ اس پار ایک قبیلہ رہتا ہے، خونخوار قبائل رہتے ہیں، دو نام ہے یاجوج ماجوج، اور یہ آتے ہیں ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، کھانا پینا سب کچھ لے جاتے ہیں۔ کچھ آپ ایسا کیجئے، ایک دیوار بنا دیجئے کہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ پورا شہر ایک طویل عرصے تک، ایک مدت تک جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ بالآخر ایک اتنی بڑی دیوار بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کا اس بستی میں داخلہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین یہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک روز اللہ کے حکم سے یہ دیوار ڈھہ جائے گی، پھر یاجوج ماجوج آ جائیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو پھر صرف اس بستی میں نہیں آئیں گے، پھر یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے ذریعے دیوار صرف قبائل کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں تھی، تمام انسانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تھی۔ ہاں، تمام انسانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تھی۔ قرآن کے مطابق جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کے مطابق اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اس دیوار میں سوراخ کر کے داخل ہو جائیں گے۔ تو اب ہم جو یاجوج ماجوج کا قصہ پڑھ رہے ہیں، تو اب ذرا جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ جس طرح حضرت ذوالقرنین کا معاملہ قرآن مجید میں، اس طرح یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی بات ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اب یہ یاجوج ماجوج کیا ہے، یہ کون ہے، کیا لوگ ہیں، کیسے ہیں، ہے کیا معاملہ۔ تو ایک تاثر یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت بھی، ایک تاثر یہ ہے کہ آج بھی اس وقت بھی دنیا کے کسی مقام پر ایک بڑی دیوار کے پیچھے قید ہیں، اور وہ آ نہیں پاتے اس طرف، اور ان کی آمد ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام تب تک وہ یہ کوشش کرتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار میں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی اس میں ایک ڈینٹ ڈالنے کی، اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سورج کی کرن اس میں سے جھانکنے لگتی ہے، یعنی وہ پوری ایفرٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک مخلوق ہے، دو قبائل ہیں، خونخوار قبائل ہیں، اور وہ کیسے لگتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں آگے عرض کریں گے، اور ایک بڑی دیوار ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ اس طرف آ جائیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ جگہ بنانے میں، اور جب وہ اتنی جگہ بنا پاتے ہیں کہ سورج کی کرن اس میں سے جھانکنے لگتی ہے، تو اس وقت ان کا سردار آپس میں کہتا ہے کہ اب چھوڑو اس کو، اب ہم باقی کا کام کل یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو وہ جگہ پھر پر ہو چکی ہوتی ہے، تو ان کو پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس جگہ کو خالی کرنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، بلند آواز میں آپ نے کہا اللہ اکبر، ایک دم آپ نے کہا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ صدا بلند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے انگوٹھے اور ہاتھ کی ایک انگلی سے دائرہ بناتے ہوئے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج نے اس دیوار میں اتنا بڑا سوراخ کر لیا ہے، یعنی آپ نے اس کی حیت بتائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ روزانہ یہ کام کرتے ہیں، جس دن یہ انشاءاللہ کہہ کے واپس لوٹیں گے، اس کے بعد جب وہ اگلے دن آئیں گے تب وہ دیکھیں گے کہ وہ جگہ بند نہیں ہوئی ہوگی، سوراخ بند نہیں ہوا ہوگا، بلکہ وہ اتنا ہی رہے گا۔ بالآخر وہ کام آگے بڑھائیں گے، بالآخر وہ دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بالآخر وہ دنیا کی طرف آنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ کتنے ہوں گے؟ وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہوں گے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی تعداد میں ہوں، اربوں کی تعداد۔ تو آپ سوچیں کہ اس وقت دنیا کا پتہ نہیں کیا عالم ہوگا، پتہ نہیں کیا۔ ایک حدیث کے مطابق جہنم میں اگر ایک انسان جائے، خلاصہ یہ ہے ایک انسان جائے تو
تو ریشو یہ ہوگا 1:999. اگر ایک انسان جا رہا ہوگا تو اس کے مقابلے میں یاجوج ماجوج قبائل کے 999 لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے. 999 لوگ. آپ پرسنٹیج دیکھ رہے ہیں, ریشو دیکھ رہے ہیں. تو یعنی اس کی وجہ سے وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ ممکن ہے کہ تعداد کے اعتبار سے اس وقت دنیا میں 7 ارب آدمی ہے آج, ممکن ہے اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے ان کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 1000 گنا زیادہ ہو, 1000 گنا زیادہ ہو, ممکن ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور یہ دیوار, جس کے بارے میں کل بتایا, اور یہ دیوار ڈھہ جائے گی تو یہ دنیا میں آئیں گے. اور یہ دنیا میں کس طرح آئیں گے اس کا منظر سنیے, دل ہلا دینے والا منظر. کہا دنیا میں اس طرح خروج کریں گے. آپ سوچیں ایک بڑی پہاڑی ہو اور اس پہاڑ سے ایک دم سے 1000 آدمی اتر رہا ہو. پھر آپ سوچیں نہیں بہت ہی بڑی پہاڑی ہو اور اس پہاڑی سے ایک دم سے 1,00,000 آدمی اتر رہا ہو. پھر آپ سوچیں نہیں پہاڑی ہو بہت بڑی ہو, 1,00,000 نہیں 10,00,000 آدمی اتر رہا ہو, اور وہ عام انسانوں جیسا نہ ہو, وہ کوئی جانور بھی نہ ہو, وہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہو. تو یہ کیسا منظر ہوگا؟ تو بتایا کہ اس طرح کا عالم ہوگا. یوں لگے گا کہ جب یاجوج ماجوج آ رہے ہیں تو اس طرز کا عالم ہوگا کہ ہر بلندی سے وہ لہروں کی مانند نیچے اترتے نظر آئیں گے, لیئرز کی طرح, لہروں کی مانند. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہوگی. کہا جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے. دنیا میں یاجوج ماجوج نے تباہی پھیلائی بھی ہوگی. وہ کیا تباہی ہوگی عرض کرتے ہیں, وہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے. ایک حدیث کے مطابق یہ لوگ اتنے مضبوط ہوں گے, یہ لوگ اتنے طاقتور ہوں گے کہ ان سے مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا, ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا یہ عرض کرتے ہیں, ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا. اپیئرنس کیسی ہوگی, دکھنے میں کیسے لگیں گے؟ بتایا ان کے چہرے تلواروں کی ڈھالوں کی طرح چوڑے اور چپٹے ہوں گے. عجیب. آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی. اور جب ان کا گزر بحیرہ تبریہ, جس کی چوڑائی ہوگی تقریباً 10 میل, یہ سنیے کہ جب ان کا گزر یہاں سے ہوگا, ایک بڑے دریا سے ہوگا, جب اس میں سے گزریں گے تو پیاس کی شدت کے مارے اس میں سے پانی پینا شروع کریں گے, پیتے جائیں گے, پیتے جائیں گے, پیتے جائیں گے, یہاں تک کہ دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچنے سے پہلے ہی سمندر کا وہ حصہ جہاں سے انہوں نے پانی پیا ہوگا وہ خشک ہو جائے گا. وہ حصہ خشک ہو جائے. اب آپ یہ منظر تو سوچیں, خشک ہو جائے گا. یعنی ایسا کہ جیسے دیکھنے والے حیرت سے کہیں کہ ارے یہ دیکھو, جہاں بھی ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے جس جگہ پر, یہاں کبھی سمندر ہوا کرتا تھا. ہم آج بھی دنیا کے کچھ علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں والے یار ہمارے بچپن میں پانی ہوتا تھا, اب سمندر. یہ سالوں میں ہوتا ہے یہ کام, کئی 100 سالوں میں ہوتا ہے اکثر. وہاں وہ جب آئیں گے تب سمندر کی شکل اور ہوگی, اور جب تک وہ جائیں گے تب تک سمندر کا نقشہ بدل چکا ہوگا. پھر لیکن یہ تو سمندر کا عالم ہے نا, سمندر خشک ہو گیا لیکن کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچا. اب یہ سنیے, یہ لوٹ مار اور غارت گری کرتے ہوئے اس عالم میں آئیں گے کہ مثلا گویا پوری دنیا کو تو بالا کر دیں گے. ایک پہاڑ ہوگا جس کا نام کوہ خمر ہوگا. جب یہ اس کے پاس پہنچیں گے تو ان کو لگے گا ہم نے سب کچھ کر لیا ہے, اپنے سارے مخالفین کو زیر کر دیا ہے. اب جب اس پہاڑ کے پاس پہنچیں گے تو یہ بہت تکبر کے عالم میں کہیں گے, آپس میں کہیں گے کہ ہے کوئی جو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہو؟ ہمارے سامنے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا, کیونکہ اتنی ساری چیزوں کو فتح کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے. تو جب وہ یہ کہیں گے آپس میں کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا, تو ان میں سے ایک دوسرے سے گویا ہوگا, اس کو کہے گا کہ بات تو ٹھیک ہے, ظاہر الفاظ یہ میرے, بات تو ٹھیک ہے کہ ہم نے تو زمین پہ سب کو تو بالا کر دیا, اب یوں کرتے ہیں کہ اس زمین پر تو ایسا کوئی کریچر ہی نہیں ہے جو کہ ہماری ہلاکت سے بچاؤ, سب تو بالا کر دیا ہم نے, لیکن ابھی بھی ایک چیز ہے جو کہ ہمارے شر سے محفوظ ہے. تو وہ کیا؟ ابھی زمین میں تو ہم نے سب کو مار دیا, یہ آسمانی مخلوقات بھی تو ہیں, اب ذرا ان کا شکار کرتے ہیں. یعنی یہ کانفیڈنس کا یہ لیول ہوگا کہ وہ کہیں گے زمین میں تو سب کچھ ختم کر دیا, اب ہم آسمانی مخلوقات کو ہلاک کرتے ہیں.
تو اس کے بعد یہ بات صرف ہنسی میں اڑا نہیں دی جائے گی، اس کے بعد اس پہ عمل ہوگا. جو ان کا سردار ہوگا وہ اس چیز کی تائید کرے گا، وہ اس بات پر ہنسے گا، وہ اس بات کو کہے گا کہ بالکل ٹھیک ہے، کیوں نہیں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ سب اپنے اپنے تیر کمان آسمان کی طرف کر دو. اب آپ منظر سوچیں، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، مخلوقات ہیں، اور سب نے اپنے تیر کمان آسمان کی طرف کر دیے ہیں. پوری قوت سے یہ سارے کے سارے لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر برسانا شروع کریں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ سب کہیں گے تیر برسانا شروع کرو. اور دیکھو ان آسمانی مخلوقات میں سے کوئی بچ نہ پائے، کوئی ایک بھی مخلوق بچ نہ پائے. اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے تیروں پر خون لگا کر ان کو واپس لوٹائے گا، جس کے بعد وہ سیلیبریٹ کریں گے. چونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اپنے آسمانی مخلوقات کو مار دیا، تبھی تو یہ تیر کمان سے نکلا تھا، تو اس وقت تو یہ خون آلود نہیں تھا، اب یہ خون آلود ہے، یعنی ہم نے آسمانی مخلوقات کو مار دیا ہے. جشن منائیں گے، یہ جشن منا رہے ہوں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی مار دیا، آسمان کی مخلوقات یا یاجوج ماجوج. زمین پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں کوہ طور پہ ہم نے عرض کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان کے ساتھ، اہل ایمان اس درجہ پریشانی اور بھوک کا شکار ہوں گے کہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ خوراک کی اس قدر قلت ہوگی، کہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ حدیث کے مطابق ایک بیل کا سر، اس کی قیمت اس وقت 100 اشرفیوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی. یعنی اس کی اتنی قلت ہو جائے گی، اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ جائے گی کہ اتنا اس کی پرائز بڑھ جائے گی. اور اس بدترین صورتحال کو جب دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ یاجوج ماجوج کی تباہی کے لیے اور بربادی کے لیے دعا کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یاجوج ماجوج کی تباہی اور بربادی کے لیے. زمین پہ قتل و غارت گری کا عجیب و غریب منظر ہوگا، یاجوج ماجوج پھیلے ہوئے ہیں چاروں طرف. وہاں کوہ طور پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اپنے اہل ایمان کے ہمراہ، انہوں نے اپنے طور پہ آسمانی مخلوقات کو مار دیا ہے. یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے دستے دعا بلند کیے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت ہو. اب یہ دعا مقبول ہوتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے؟ یاجوج ماجوج کی قتل و غارت گری ختم ہوگی یا یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا؟ وہ جو اہل ایمان وہاں پر ہیں وہ سرخرو ہوں گے یا مزید پریشان ہوں گے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.